پیج نمبر 8، مشق نمبر 5۔ اس نظم میں استعمال ہونے والے یا کے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے۔ مثلاً آیا، لایا، بنایا، دکھایا، چھایا، کایا۔ Now come to the page number 9، مشق نمبر 6۔ پہلے مصرعے کو دوسرے مصرعے سے ملائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میچ کریں گے اسے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ نمبر 2، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ مصیبت میں اوروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ رہا ڈر نہ بیرے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ Now open your planner۔ Period number 8، write date 25 March 2020۔ سوالات کے جوابات، ورک بک، صفحہ نمبر 7 to 9۔ Open your page number 7۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ پیج نمبر 7۔ انفرادی کام، دیے گئے اشعار کا مفہوم بیان کیجیے۔ بچے ہمیں یہ انہوں نے شعر دیا ہوا ہے، ہم نے ان اشعار کی تشریح پوری تفصیل کے ساتھ ان گیون لائنز میں لکھنی ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تشریح، ان اشعار میں شاعر اس واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنی قوم میں آئے اور انہیں کامیابی کا نسخہ بتایا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اپنے اخلاق کی بھٹی میں جلا کر خالص سونا بنا دیا اور انہیں اچھے برے اور کھوٹے کھرے کی تمیز کرنا سکھایا۔ کم ٹو دا پیج نمبر 8۔ پیج نمبر 8، ساتھی سے مشاورت۔ اس نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہم کام کیے ان کا ذکر ہے۔ آپ اپنے ساتھی سے بات کر کے ان میں سے کوئی سے 3 کام لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی نعت میں جو دی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو ایک نظم، ان میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کام جو ہے کوئی سے بھی لے کر اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرنی ہے اور 3 کام آپ لوگوں نے لکھ دینے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرتے تھے۔ نمبر 2 is، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کے اندھیرے مٹائے۔ نمبر 3 is، عرب و عجم میں رہنے والوں کی کایا پلٹ دی۔ نیکسٹ پوائنٹ از، نعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل کالم مکمل کیجیے۔ ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، ہمیں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ بچے اس کالم میں ہم لکھیں گے جو کام ہمیں کرنے چاہیے، اور اس کالم میں ہم لکھیں گے جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جو موضوع نہیں ہے۔ نمبر 1 is، غریبوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 2، مشکل میں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ نمبر 3، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنی چاہیے۔ نمبر 4، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، اپنے پڑھائی میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نمبر 3، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 4، فقیروں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 5، بزرگوں سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ Now come to the page number 9۔ پیج نمبر 9، ذہنی آزمائش۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا صورت قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ اپنے ساتھی سے بات کر کے لکھیں۔ آنسر از، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالات کے مطابق وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز
ایسے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت قرآن ہوں۔ نیکسٹ از گروپ میں بات کر کے جوابات تحریر کریں۔ دیز آر کوشچن آنسرس۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آنسر از مکہ مکرمہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام لکھیں۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا حضرت بی بی آمنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ آنسر از مدینہ منورہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی کا نام لکھیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ماضی میں کس چیز کے باغات تھے؟ آنسر از کھجوروں کے۔ لاسٹ ون از مسجد نبوی کی عمارت کے بارے میں کوئی دو خاص باتیں لکھیں۔ نمبر 1 از مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک چبوترا تھا۔ جہاں اصحاب صفا تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 از نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ For class, come to the planner. Period number